السلام علیکم ناظرین، آج میں نماز برے کاموں سے روکتی ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور نشائستہ یعنی حرکتوں سے کے متعلق فرماتے ہیں۔ دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور نشائستہ حرکتوں سے نہ روکے تو وہ نماز ہی نہیں۔ بے شک نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے اور اس کی اپنی اصلی حالات پر پڑھنے کا ثمرہ یہی ہے کہ وہ ایسی نامناسب باتوں سے روک دے۔ اگر یہ بات پیدا نہ ہوئی تو نماز کے کمال میں کمی ہے۔ بہت سی حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روکتی ہے اور گناہوں سے ہٹانا ہے۔ حضرت ابوالعالیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہی کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: اخلاص، اللہ کا خوف اور اللہ کا ذکر۔ جس نماز میں یہ چیز نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ اخلاص نیک کاموں کا حکم کرتا ہے اور اللہ کا خوف بری باتوں سے روکتا ہے، اور اللہ کا ذکر قرآن پاک ہے جو مستقل طور پر اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو نماز بری باتوں اور نامنافق حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو بری باتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ اس نماز کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز ہی کیا، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ بے حیائی اور بری باتوں سے رکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا رہتا ہے اور صبح ہوتے چوری کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کی اس فعل سے عنقریب ہی روک دے گی۔ در منصور۔ اس میں معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہو تو اس کی
اہتمام سے نماز میں مشغول ہونا چاہیے، بری باتیں اس سے خود ہی چھوٹ جائے گی۔ ہر بری بات کے چھڑانے کا اہتمام دشوار بھی ہے اور دیر طلب بھی، اور اہتمام میں نماز میں مشغول ہو جانا آسان بھی ہے اور دیر طلب بھی نہیں۔ اس کی برکت سے بری باتیں اس سے اپنے آپ ہی چھوٹ جاتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ مجھے بھی اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کے ارشاد وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، اور نماز میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے مؤدب ادب کے ساتھ۔ اس آیات میں رکوع بھی داخل ہے اور خشوع بھی، اور لمبی رکعت ہونے سے بھی، اور آنکھوں کو پرت کرنا، باوجوں کو جھکانا یعنی اکڑ کے کھڑا نہ ہونا، اور اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے کہ لفظ قنوت میں جس کا اس آیات میں حکم دیا گیا، یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا، اس بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے یا سجدہ میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے۔ عرب میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی ہیں، یا کسی اور لغو چیز میں مشغول ہو یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال لائے، ہاں بھول کے خیال آ گیا ہو تو دوسری بات ہے۔ فَقُومُوا لِلَّهِ قانتین کی تفسیر میں مختلف ارشادات وارد ہوئے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ قانتین کی معنی چوپ چاپ کے ہیں۔ ابتدائے زمانہ یعنی شروع زمانے میں نماز میں بات کرنا، سلام کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ امور جائز تھے، مگر جب یہ آیات شریفہ نازل ہوئی تو نماز میں بات کرنا ناجائز ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا عادی بنا رکھا تھا کہ جب میں حاضر ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوں، میں سلام کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے۔ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں مشغول تھے، میں نے حسب عادت سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ مجھے سخت فکر ہوئی کہ شاید میرے بارے میں اللہ جل شانہ کے یہاں سے کوئی عتاب نازل ہوا ہو۔ نئے اور پرانے خیالات نے مجھے گھیر لیا،
पुरानी पुरानी बातें सोचता था कि शायद फला रात बात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए हों, शायद फलानी बात हो गई हो। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर लिया तो इरशाद फरमाया कि हक ताला शानहू अपने अहकाम में जो चाहते थे तब्दील फरमा देते हैं। हक ताला शानहू ने नमाज में बोलने की मुमानियत फरमा दी और ये आयत तिलावत फरमाई और फिर इरशाद फरमाया कि नमाज में अल्लाह के ज़िक्र, उसकी तस्बीह, उसकी हम्द व सना के सिवा बात करना जायज़ नहीं है। मुआविया बिन हक में सलमी रज़ी अल्लाह अन्हु ताला कहते हैं कि जब मैं मदीना तैयबा मुसलमान होने के लिए हाजिर हुआ तो बहुत ही चीज़ें सिखलाई गईं। मिन जुमला उनके ये भी था कि जब कोई छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसके जवाब में यरहमुकुल्लाह कहना चाहिए। चूँकि नई तालीम थी, उस वक्त ये भी मालूम ना था कि नमाज में ना कहना चाहिए। एक साहब को नमाज में छींक आई, मैंने जवाब में यरहमुकुल्लाह कहा। आस पास के लोगों ने मुझे तंबी के तौर पर घूरा, जैसे उस वक्त तक ये भी मालूम ना था कि नमाज में बोलना जायज़ नहीं। इसलिए मैंने कहा कि हाय अफसोस, तुम्हें क्या हुआ कि मुझे कड़वी कड़वी निगाहों से घूरते हो। मुझे इशारे से उन लोगों ने चुप कर दिया। मेरे समझ में तो आया नहीं मगर मैं चुप हो गया। जब नमाज ख़त्म हो चुकी तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ने ना मुझे मारा, ना डांटा, ना बुरा भला कहा, बल्कि ये इरशाद फरमाया कि नमाज में बात करना जायज़ नहीं। नमाज तस्बीह, तकबीर और क़िराअत कुरान ही का मौका है। खुदा की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शफीक यानी मेहरबान उस्ताद ना मैंने पहले देखा ना बाद में। दूसरी तफसीर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से मनक़ूल है कि कानितीन के मानी खासिईन के हैं, यानी खुशू से नमाज पढ़ने वाले। इसी के मुआफिक मुजाहिद ये नक़ल करते हैं जो ऊपर जिक्र किया गया। ये सब चीज़ें हुसू में दाखिल है, यानी लंबी लंबी रकात होना और खुशू व खुजू से पढ़ना, निगाह को नीची रखना, अल्लाह ताला से डरना है। अल्लाहु अकबर।